بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وائٹامن بی کمپلیکس کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ وائٹامن واٹر سولوبل وائٹامنس ہے۔ ان میں سے ہم آج نیکوٹینک ایسڈ کو ڈسکس کریں گے۔ ایک خیال رکھیے گا کہ نیکوٹینک ایسڈ اور نیکوٹین جو ٹوبیکو سے ملتے ہیں ان کو کنفیوز نہ کرے ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی یہ نیکوٹینک ایسڈ ہے، یہ وائٹامن بی کمپلیکس ہے، جبکہ نیکوٹین جو ہوتے ہیں وہ ٹوبیکو میں پائے جاتے ہیں، ٹوبیکو سے ملتے ہیں۔ ان کے جو سورسز ہیں، پھر جو ان کے فنکشنز ہیں، ان کے ڈیفیشنسی سمٹمز ہیں اور ان کے فیکٹرز جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ان کے جو سورسز ہیں، اچھی خوراک جیسے ملک، میٹ، فش، پولٹری، ایسٹ، ایگز، ملک پروڈکٹس، یہ سارے ان کے اچھے سورسز ہیں۔ لیگیومز ہے، سیریلز وغیرہ ہیں، ان سے بھی ملتے ہیں۔ ان کا کام یا ان کے جو فنکشنز ہیں، تو ان کے فنکشنز میں سے آتے ہیں یہ انرجی ریلیز کرواتے ہیں گلوکوز سے، یعنی گلوکوز کی آکسیڈیشن کرتے ہیں اور اس سے انرجی ریلیز کرواتے ہیں۔ اب تھائمین بھی گلوکوز سے انرجی ریلیز کرواتے ہیں اور نیکوٹینک ایسڈ بھی گلوکوز سے انرجی ریلیز کرواتے ہیں۔ یہ درکار ہوتے ہیں اسکن کے اسموتھنس کے لیے، ٹنگ یا زبان اس کی اچھی صحت کے لیے، اور درکار ہوتے ہیں ڈائجسٹو ٹریک کے نارمل فنکشنز کے لیے اور نروس سسٹم کے لیے، کہ نروس سسٹم پراپرلی کام کرے گا، ڈائجسٹو ٹریک بہتر رہے گی، جو ڈپریشن اور کنفیوژن ہے وہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ ڈیمنشیا جو ان کے ڈیفیشنسی سمٹمز میں آتے ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے، اور ان کی وجہ سے اسکن اسموتھ اور خوبصورت یا بہتر اچھی حالت میں رہے گی۔ گلوکوز کی بھی یہ ڈائجیشن کریں گے، گلوکوز سے انرجی ریلیز کروائیں گے۔ اب اگر ان کی ڈیفیشنسی سمٹمز کے بارے میں بات کریں تو ڈیفیشنسی سمٹمز میں سے اس کا یہ ہے کہ گلوکوز کی جو ڈائجیشن ہے جو نیکوٹینک ایسڈ کی وجہ سے ہوتی ہے تو پھر وہ پراپر نہیں ہو سکے گی۔ اسکن کی اسموتھنس ہے وہ نہیں رہے گی، جو ٹنگ ہے زبان اس کی صحت اچھی نہیں رہے گی، اور جو نروس سسٹم ہے ان کے فنکشنز پراپر نہیں رہیں گے، اور ڈائجسٹو ٹریک نارمل فنکشنز نہیں کرے گا۔ ساتھ میں سے دو مسئلے اور ہو جائیں گے، ڈسکلریشن آف دا اسکن اراؤنڈ دا نوز اینڈ ماؤتھ، یعنی جو حصے اسکن کے وہ سن کو ایکسپوز ہوتے ہیں، اسکن کے جو حصے اسپیشلی جو ناک اور منہ کے ارد گرد والے حصے ہیں تو وہ جو سن کو ایکسپوز ہوتے ہیں اس کی ڈسکلریشن ہو جاتی ہے، اور اس پہ اس کی اسکیلنگ بھی ہو جاتی ہے، وہ چھالے سے پڑ جاتے ہیں، کھردرا پن اس میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں سے ایک دوسری بیماری آ جاتی ہے ڈیمنشیا۔ ڈیمنشیا میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے بندہ ڈپریشن میں بھی ہوتا ہے اور کنفیوژن میں ہوتا ہے، یعنی مطلب وہ ایک ڈیسیژن لینے کے اسٹیٹ میں پھر بہتر انداز میں نہیں رہتا اگر یہ نیکوٹینک ایسڈ باڈی میں ڈیفیشنٹ ہو۔ لیکن چونکہ ہم جو خوراک لے رہے ہوتے ہیں، جو صحت مند غذائیں لے رہے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ آتا نہیں ہے، اور جو صرف اسٹرکٹ ویجیٹیرینز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے مسائل آ سکتے ہیں۔ اب ان فیکٹرز پہ بات کرتے ہیں جو اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں، تو یہ کوائٹ سٹیبل ہوتے ہیں، ہیٹ کو، لائٹ کو، آکسیجن کو، یعنی مطلب اس پہ نہ تو آکسیجن کا اتنا اثر ہوتا ہے، نہ لائٹ کا اثر ہوتا ہے، نہ ہی ہیٹ کا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں، پروسیسنگ کرتے ہیں، کسی چیز کو بناتے ہیں تو پھر اس پروسیسنگ کی وجہ سے اس کی تھوڑی بہت لازز ہو جاتی ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے نیکوٹینک ایسڈ کے بارے میں یہ ساری باتیں ڈسکس کر لی۔ اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔